من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے قرآن اور زندگی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ہر روز ایک پارے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ ناظرین، قرآن مجید پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید سمجھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید سمجھنا، اس سے زیادہ کہیں قرآن مجید پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور قرآن مجید پہ عمل تبھی ہو سکتا ہے جب ہم خود قرآن مجید کو صحیح طور سے سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اگر عمل کر لیں تو ہمارا گھر قرآنی ماحول میں ڈھل جائے گا۔ اسی سلسلے کے لیے، تاکہ ہم قرآن پر عمل کر سکیں، ہم نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ہر روز قرآن مجید کے ایک پارے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اسی سلسلے کو آج پھر آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کے لیے سرزمین قم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان مولانا کاظم بھوجانی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ آج ہماری گفتگو قرآن مجید کے 17ویں پارے پہ ہوگی، اس پارے میں پروردگار عالم نے 2 سورے بیان کیے ہیں، ایک سورہ انبیاء اور ایک سورہ حج۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں سورہ انبیاء کی، کہ پروردگار عالم نے سورہ انبیاء میں کون کون سے پیغامات ہیں جو اپنے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں سلام و خیر مقدم عرض کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پارے کے اندر 2 سورے مکمل طور پر آئے ہیں، ایک سورہ انبیاء اور دوسرا سورہ حج۔ جس طرح اس کے نام سے واضح ہے کہ اس سورے کے اندر مختلف انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے، خود ہمارے نبی حضرت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں تذکرہ ہے، اور گزشتہ اقوام اور جو انبیاء ان کے درمیان بھیجے گئے تھے ان کا تذکرہ ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، انہیں قبول کیا یا انہیں انکار کیا۔ اور سب سے اہم نقطہ جو اس سورے کا مرکزی نقطہ ہے، محور ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح خداوند متعال نے انبیاء کی نصرت کی، کس طرح انہیں مدد کی۔ اس کے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ سورہ انبیاء کے اندر خداوند متعال نے کیا کیا نصیحتیں ہمارے لیے نازل کی ہے، ایک نقطہ یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ در واقع ایک سوال ہے کہ کیوں قرآن مجید میں جگہ جگہ پر گزشتہ اقوام، انبیاء، ان کے واقعوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کیوں بیان کیا گیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی واقعے کو الگ الگ سوروں میں الگ الگ تعبیروں کے ساتھ بار بار اسے حتیٰ تکرار کیا گیا۔ تو یہ ایک نقطہ، ایک سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خداوند متعال نے جب قرآن کو نازل کیا تو حکمت کے ساتھ نازل کیا، تو یقیناً اس کے پیچھے کہ گزشتہ انبیاء کا تذکرہ، گزشتہ اقوام کا تذکرہ، یقیناً اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی۔ تو جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند متعال چاہتا تھا کہ گزشتہ اقوام کے ساتھ جو حادثات پیش آئے اس سے ہم عبرت حاصل کریں۔ لیکن یہاں پر بھی ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خدا چاہتا تو اسی عبرت کو ایک جملے میں ہمارے سامنے پیش کر دیتا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اس واقعے میں یہ عبرت ہے، اسے ایک جملے میں بیان کر کے قرآن بیان کر دیتا، آگے چلا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ تمام تفاصیل کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ ان واقعات کو خدا بیان کرتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن صرف ہمیں تعلیم نہیں دینا چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ
تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ، کچھ سکھانے کے ساتھ ساتھ چاہتا ہے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک واقعے کو، ایک حادثے کو آپ تمام اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ، تفاصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو جو سننے والا ہے اس کے دل میں وہ بات اتر جاتی ہے. سورہ یوسف دیکھیں کہ اس میں جو تمام میسیجز ہیں، آپ اس کو اگر فہرست کرنا چاہیں تو چند جملوں میں اسے آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اثر جو اس سورے کے پڑھنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے. وہ بات ایسی ہے کہ انسان کے دل کو لگ جاتی ہے. یعنی خدا چاہتا ہے کہ ان واقعات کو پڑھ کر ہم وہ جو عبرت اس کے اندر موجود ہے ہمارے دلوں میں اتر جائے، اس طرح سے ہو جائے کہ ایسے ہمیں لگے کہ ہم حضرت یوسف کے زمانے میں زندگی جی رہے تھے، ان کے ساتھ تھے جب یہ تمام واقعات ان کے ساتھ پیش آئے. تو ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایک وجہ ہے کہ خدا نے اتنا تذکرہ کیا ہے گزشتہ کے واقعات کا، مخصوصاً انبیاء اور خدا کے جو نیک بندے تھے ان کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ پر آپ کو دکھائی دیتا ہے. اسی سورہ کے پہلی آیت جو ہے، اس آیت میں پروردگار عالم نے حساب اور کتاب کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ حساب اور کتاب، اس کے معنی کیا ہیں، کیسے حساب اور کتاب ہونا چاہیے اور کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اگر ہمارے سامنے پیش کی جائیں تو ہم بہتر سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. چونکہ آیت تھوڑی سی ہے اور اس پہ اگر تفصیل سے آپ روشنی ڈال دیں تو بہتر ہوگا. تو جو سورہ انبیاء ہے اس کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، اس میں اسی موضوع کے طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. تو اس آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ اے انسان، اے انسانیت. دیکھیں یہاں پر بھی ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تمام انسانیت کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اے انسان، تیرا حساب بہت ہی نزدیک آ چکا ہے، لیکن تو غفلت کی حالت میں منہ پھیر کر کسی اور طرف جا رہا ہے. پھر قرآن فرماتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ جب بھی خدا کوئی نئی نشانی، نئی نصیحت، ایک خطرے کی گھنٹی ایک انسان کے زندگی میں جب بھیجتا ہے، اور خدا کے پاس بہت سارے طریقے موجود ہیں انسان کو جگانے کے لیے، غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی یہ غفلت کی حالت اتنی اپنے اوج پر پہنچ جاتی ہے کہ ان نشانیوں کے بھیجنے کے باوجود بھی خدا فرماتا ہے کہ یہ لوگ اس نصیحت کو سن لیتے ہیں لیکن اپنی دنیا کی زندگی میں سرگرم ہے، یلعبون، یعنی سرگرمی کے حالت میں ہے، بیزی ہے اپنی زندگی میں کہ نئی آیت خدا کی، نئی نشانی خدا کی، نئی نصیحت خدا کی آتی ہے، لیکن سن کر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ اور موضوع ہے جس کی طرف خدا نے اشارہ کیا ہے کہ اے انسان، تیرا حساب و کتاب بہت ہی نزدیک ہے، تو یہ میں سمجھ بہت دور ہے. یعنی حیات اور موت کا فاصلہ ایک لمحے کا ہوتا ہے. یعنی ابھی ہم اس زندگی میں ابھی زندہ ہے، اپنی زندگی کر رہے، بیزی ہے، کہ اس کے بعد بچے نہ بچے، ایک حرف بول پائے یا نہ بول پائے یا نہ پائے. لیکن مشکل کیا ہے انسان کی؟ جو سب سے بڑی مشکل انسانیت کی ہے، جسے خداوند متعال نے کہا ہے، وہ غفلت کی مشکل. بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، دنیا طلب بن جاتا ہے، دنیا اور دنیاوی لذات میں غرق ہو جاتا ہے. ایسا انسان مقصد سمجھ جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب اسے آپ کیسے موت کی یاد دلائیں، اسے کیسے سمجھائے اس انسان کو کہ بھئی ابھی ایک لمحے میں ممکن ہے تمہارا حساب کتاب ہو جائے گا. اور اسی طرح اسی سورے میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 47، جس کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کو ہمارے سامنے اس کی تصویر پیش کر رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم عدالت کے ترازوؤں کو قائم کریں گے، عدالت کے ترازوؤں کو قائم کریں. کس لیے؟
تاکہ فلا تظلم نفس شیئا، تاکہ ذرہ برابر بھی ظلم کسی کے اوپر نہ ہونے پائے۔ پھر خداوند متعال فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ بڑی عجیب آیت ہے کہ خداوند متعال اس آیت میں فرماتا ہے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی نے عمل انجام دیا ہے، اس دن ہم اس عمل کو لے کر آئیں گے اور اس ترازو میں تولیں گے۔ یعنی حساب انسان کا اس طرح سے ہوگا کہ ہر چیز کا حساب اس عالم میں ہمیں دینا ہوگا۔ اور پھر اس آیت کے آخر میں خداوند متعال فرماتے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے لیے خداوند متعال کی ذات کافی ہے۔ وہ ہر چیز کی جانکاری، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے، ہمارے اعمال، تمام ہماری کارکردگی، تمام چیزیں اس کے سامنے حاضر ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے، ایک اہم نقطہ ہے کہ ہر انسان اس کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ ہو کہ ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور خدا دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ حساب بہت دور ہے اور ابھی تو میرے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، میں اپنی جوانی ہے، میں جوانی کو گزار لوں، اور پھر جب بڑھاپا آئے گا تو انشاءاللہ میں خدا کا نیک و صالح بندہ بن جاؤں گا۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ صرف یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کرتا ہوا چلو، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال جب فرماتا ہے کہ ہم عدالت کے ترازو کو قائم کریں گے، اس کا کیا معنی ہے؟ ترازو کیا اس عالم میں قیامت کے دن خدا کوئی ترازو لے کر آئے گا کہ جس کے اندر عمل کو رکھا جائے گا اور اسے تولا جائے گا؟ یہ ترازو کا تصور جو خداوند متعال نے یہاں پر دیا ہے، وہ صحیح اس کا تصور کیا ہے؟ تو یہی سوال ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک راوی نے کیا اور پوچھا کہ یہ اس آیت میں یہ جو لفظ آیا ہے موازین، جو میزان کی جمع ہے، ترازو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا ہم الانبیاء والاوصیاء، یعنی تمام انبیاء اور تمام اوصیاء یہ خود ترازو ہے، یعنی وہاں پر کوئی الگ ترازو نہیں ہوگا۔ ہر انسان کے عمل کو اس کے نبی اور اس نبی کے اوصیاء یعنی ہمارے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ان پر تولا جائے گا، ٹیلی کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ تمہارا عمل سے ملتا ہے کہ ہمارے مولا امیر المومنین کے عمل سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو خود ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو معصومین ہیں، خود ان کی ذات میزان ہے کہ ان کے اوپر دوسروں کو، ان کے اعمال کے نسبت دوسروں کو ٹیلی کیا جائے گا اور تولا جائے گا۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جو اس آیت میں جس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ جناب ابراہیم کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور کچھ نصیحتیں بھی ہیں، تھوڑی سی روشنی اگر جناب ابراہیم کے سلسلے پہ۔ جی بالکل۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ مختلف انبیاء کا تذکرہ اور تمام اس پر تفصیل سے ہم یہاں پر گفتگو نہیں کر سکتے، تو صرف دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں خداوند متعال اس سورے میں کیا فرمایا۔ تو جو سیکھ ہم اس سورے سے اور یہ انبیاء کا جو تذکرہ ہے، بالخصوص حضرت ابراہیم کا جو تذکرہ ہے، اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن جب ان انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہے تو حقیقت میں در واقع وہ چاہتا ہے کہ تمام انسانوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے نمونے یا عمل پیش کریں، رول ماڈل پیش کریں کہ یہ وہ میرے پاک اور برگزیدہ اور کامیاب بندے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کیجیے۔ تو اسی لیے خداوند متعال نے قرآن کی آیت ہے جس میں خداوند متعال نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ابراہیم کے اندر اے لوگوں، اے انسانوں، ایک بہترین نمونہ عمل، ایک اسوہ، ایک رول ماڈل آپ کے لیے ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم گفتگو ہے، بالخصوص میں اپنے جوانوں کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان ہمیشہ اپنے زندگی میں ایک صحیح شخص کو اپنا رول ماڈل بنائے۔
ہر انسان کسی نہ کسی کو بناتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صحیح شخص کو بنایا جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جائے آپ ہمارے بچوں سے پوچھے، ہمارے جوان سے پوچھے کہ تمہارا رول ماڈل کون ہے، تم کیا بننا چاہتے ہو، تمہارا فیوچر کیا ہے، تم آگے جا کے کون سا کیریئر اختیار کرنا چاہتے ہو. تو بہت بار جب انسان یہ سوال کرتا ہے بچوں سے، جوانوں سے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی محدود رول ماڈل اپنے لیے بنایا ہوا ہے، یا بعض جگہوں پہ غلط رول ماڈل اپنے لیے بنایا ہوا ہے. مثالیں بہت موجود ہیں. آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ ایک جوان کہتا ہے کہ وہ فلاں کرکٹر میرا رول ماڈل ہے، وہ فلاں ایکٹر میرا رول ماڈل ہے، یا وہ فلاں مالدار انسان جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ فساد کے ذریعے، رشوت دے کر، غلط کام کر کر وہ اتنے اونچے مقام تک پہنچا ہے. مال اس نے ظاہراً مقام بہت اونچا ہے، بہت پیسہ ہے. جوان سے پوچھے ہوئے تھے کہ یہ میرا رول ماڈل. لیکن آئے دیکھیں قرآن کو، دیکھیں قرآن کہتا ہے نا، یہ آپ کے رول ماڈل نہیں ہے. یہ تمام رول ماڈل یا محدود ہے یا غلط ہے. اگر ہے بھی صحیح تو بہت محدود ہے. دنیاوی لحاظ سے یہ کامیاب ہے. مثلا ایک جوان کے ذہن میں کہ مجھے سائنٹسٹ بننا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کامل رول ماڈل نہیں ہے. ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں حضرت ابراہیم بننا ہے. حضرت ابراہیم ہم نہیں بن سکتے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ معصوم ہے، ان کا درجہ بڑا بلند ہے، لیکن ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل قدم سے قدم ملا کر چل سکتے ہیں. بلکہ قرآن نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ حضرت ابراہیم کی شخصیت میں آپ کے لیے اسوہ موجود ہے، نمونے عمل موجود ہے، رول ماڈل موجود ہے. لیکن دیکھیں کہ یہ آج بہت اہم نقطہ ہے کہ آج جو مغربی تہذیب جو ہمارے معاشرے پر حاکم ہونا چاہ رہی ہے، یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، یہ ہر روز کوشش کر رہا ہے کہ اپنے رول ماڈل کو لا کر دوسرے جو ممالک ہے، دوسری جو تہذیب ہے، ان پر لا کر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو اہم نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا یہ کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء کا صحیح سے تعارف کرائے اپنے بچوں کے سامنے. مثلا یہ اسی سورہ میں دیکھیں حضرت ابراہیم کس چیز کو انسانیت کے سامنے پیش کر رہے؟ توحید کو، شجاعت کو، اخلاص کو، ہوشیاری کو. اپنے اندر ان تمام چیزوں کی جھلک آپ ان کے اندر دیکھ سکتے ہیں. میں صرف ایک آیت کی تلاوت کروں جو ان سے متعلق اس سورہ میں موجود ہے کہ آیت نمبر 59 میں، کہ میں صرف اس کا ترجمے کی طرف اشارہ کرتا ہوا چلوں. جب حضرت ابراہیم نے جا کر اپنے قوم کو نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ اے میری قوم، تم کیوں ان بتوں کی پرستش کر رہے ہیں؟ یہ بت آپ کے خالق، آپ کے رازق نہیں ہے. جب قوم نے نہیں مانا تو حضرت ابراہیم نے جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور صرف ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا اسے اپنی جگہ پر چھوڑ دیا. دیکھیں کتنی ہوشیاری کے ساتھ. جب یہ لوگ جو باہر گئے ہوئے تھے، جب یہ لوگ لوٹے تو انہیں یقین تھا کہ یہ کام حضرت ابراہیم کا ہے. کیوں؟ کیونکہ جانے سے پہلے حضرت ابراہیم دھمکی دے چکے تھے کہ آپ لوگ باہر جاؤں گے میں یہ کام کروں گا. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ ابراہیم نے یہ کام کیا ہے. لیکن جب حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے یہ کام کیا، غصے سے انہوں نے پوچھا جو لوگ تھے اس زمانے کے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے، یہ بڑا بت ہے، اس نے یہ چھوٹے بتوں کو توڑ دیا. تو قرآن یہاں فرماتا ہے کہ جب یہ جواب حضرت ابراہیم نے دیا تو اچانک سب لوگ چونک گئے، تعجب کیا، اور ان کے ذہن میں وہ جو نقطہ جس کی طرف حضرت ابراہیم اشارہ کرنا چاہتے وہ آ گیا کہ یہ بت جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، یہ کیسے خدا ہو سکتے؟ لیکن ایک منٹ کے لیے حق پر آئے، فوراً پلٹ کر چلے گئے. کہ قرآن کی تعبیر ہے وَنُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، بالکل پلٹ گئے. اور پھر جو واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. پھر وہ آیت ہے، اسی سورہ کی آیت ہے، یا نار کونی بردن و سلاما، کہ اے آتش تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا، سلامت کا باعث بن.
اسے ہرگز نہیں جلائیں۔ تو ایک بہت اہم موضوع ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کے ذریعے خدا رول ماڈل ہمارے سامنے ہمارے جوانوں کے لیے، آج ہماری یہ ضرورت ہے، حضرت ابراہیم آج کی ہماری ضرورت ہے کہ جن کے ذریعے ہم توحید سیکھے، شجاعت سیکھے۔ گویا انبیاء معصومین یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، رول ماڈل ہے، ان کی طرف ہمیں جانا چاہیے، دنیا کے بنائے ہوئے رول ماڈل کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے رول ماڈل یا محدود ہے یا بعض جگہوں پر خراب اور بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی گفتگو یہاں پہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ہمارے پروگرام کے بریک کا، بریک کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔